مفتی محمد انور اکاڑوی صاحب اطال اللہ بقاءہ سے کہ تشریف لائیں اور اکابر پر اعتماد اور اس کے فوائد کے عنوان سے ہمیں نصائح فرمائیں۔ حضرت استاذ محترم اعتماد الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب قابل احترام علماء کرام اور معزز حاضرین، اعتماد علی السلف کے بارے میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے کہ اس امت کے سب سے بڑے اصناف صحابہ کرام ہیں، مہاجرین اور انصار۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ اور جو ان کی اتباع کریں گے والذین اتبعوہم بإحسان، کہ احسان کے اندر ان کی اتباع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو جائیں گے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام اور تابعین اور ان کے بعد ایک تفسیر کے مطابق قیامت تک جو بھی اتباع کرنے والے ہیں وہ اس کے اندر داخل ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی جس طرح صحابہ کرام مہاجرین اور انصار کو حاصل ہے، اگر آج بھی ہم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہیں تو انہی کی اتباع کے اندر جو ہے وہ یہ رضا حاصل ہوگی، اور یہ دین ہم تک سلسلہ وار چلا آ رہا ہے۔ صحابہ پر تابعین نے اعتماد کیا اور تابعین پر تبع تابعین نے اعتماد کیا۔ قرآن پاک کے الفاظ اور حدیث پاک کے جو الفاظ ہم تک پہنچے ہیں تواتر کے ساتھ، یہ اسی اعتماد کا نتیجہ ہے۔ اگر اعتماد
صحابہ کرام پہ اور اکابر پہ نہ رہے تو پھر جو ہے وہ دین کی شکل ہی بگڑ جاتی ہے۔ بلکہ حدیث جبریل کے اندر جب جبریل علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانی بھی ذکر کی کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ اپنی تربیت کرنے والی کو جو ہے وہ ماں جنے گی، یعنی ماں کے اوپر جو ہے وہ اولاد کو اعتماد نہیں ہوگا، وہ یہ کہیں گے کہ تمہیں تو عقل ہی نہیں آئی، اور یہی بات جو ہے وہ اب فتنوں کا سبب بن رہی ہے۔ حضور نے اس کو قیامت کی نشانی بتایا، اور قیامت اسے کہتے ہیں کہ آسمان و زمین سب کا نظام جو ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ قیامت قائم ہونے کے لیے بھی ایک سبب اپنے بڑوں پر اعتماد کو ترک کرنا ہے، اس سے قیامت جو ہے وہ نزدیک آ جائے گی۔ یاد رکھیں کہ دین ہم تک جو سلسلہ وار پہنچا ہے، ایک تو الفاظ رسول ہیں اور ایک الفاظ قرآن ہیں۔ سارے کے سارے لوگ آج کل الفاظ قرآن کے اندر تو اپنے بڑوں پر اعتماد کرتے ہیں، اور یہ ایسا اعتماد ہے کہ اس کے بغیر قرآن کے الفاظ ہمیں نہیں مل سکتے اگر اکابر پہ اعتماد چھوڑ دیا جائے۔ حدیث کے الفاظ جو ہیں، یہاں جو بخاری شریف ختم ہو رہی ہے، یہ بھی تواتر کے ساتھ ہم تک حدیث پہنچی ہے، اور اس کی سند اگرچہ قرآن کے برابر تو نہیں ہے، قرآن سے کم ہے، لیکن یہاں بخاری ختم کرنے والوں کا سلسلہ جو ہے وہ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے۔ اگر درمیان میں کسی ایک کڑی کو بھی نکال دیا جائے تو پھر حدیث بھی ہم تک صحیح نہیں پہنچتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، کہ میرے طریقے کو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو، اور یہ اس وقت فرمایا کہ جس وقت بہت زیادہ فتنے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ من یعش منکم من بعدی فسیری اختلافا کثیرا، کہ بہت زیادہ اختلاف ہوگا، تو اختلاف سے بچنے کے لیے میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اس لیے کہ ان کے طریقے یاد رکھیں کہ سنت جو ہے اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جو باقی رہنے والا ہو، جو باقی رہنے والا نہ ہو وہ سنت نہیں ہوتا۔ جاری رہنے والا عمل الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین من غیر افتراض ولا وجوب، یہ سنت کی تعریف کی ہے سید میر شریف نے بھی اور دوسرے حضرات نے بھی۔ بڑی جامع معنی تعریف ہے کہ سنت کے لیے دوام ضروری ہے، کہ جو دائمی مسئلہ چلا آ رہا ہے اسی کو لینا، اور جس کے لیے دوام نہیں ہے اس کو نہیں لینا۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ بعض اوقات اکابر کے کچھ اقوال شاذ ہوتے ہیں۔ آج کل جتنے فرقے ہیں وہ بھی اس بات کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا تعلق پیچھے جوڑیں، اور پھر وہ شاذ اقوال اکٹھے کر کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جنہوں نے انکار حدیث کیا تو انہوں نے بھی کچھ شاذ اقوال اکٹھے کیے، اور جنہوں نے بعد والے ائمہ مجتہدین سے اعتماد اٹھایا ان پر اعتراض یہ ہوا کہ انگریز کے دور سے پہلے تمہارا وجود نہیں تھا، تو انہوں نے بھی اپنی قدامت ثابت کرنے کے لیے، بڑوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے کتابیں لکھیں۔ کہیں تاریخ اہل حدیث
اور کہیں قدامت اہل حدیث جیسے رسالے لکھے کہ ہم پیچھے سے چلے آ رہے ہیں، جب سے حدیث آ رہی ہے اسی وقت سے ہم اہل حدیث ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اہل حدیث بمعنی منکر فقہ ان کا وجود جو ہے، نقوش ابو الوفا کتاب ہے ابو یحییٰ خان نشیروی کی، اس کے صفحہ 39 کے اوپر ایک عنوان باندھا ہے کہ ہندوستان میں عمل بالحدیث کس طرح جاری ہوا۔ از محمد یوسف پنشنر کی روداد ذکر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امرتسر کے اندر میں کتب فروشی کرتا تھا، میرے پاس مظاہر حق مشکات کا ترجمہ آیا، اس کے اندر میں نے رفع دین کی روایت دیکھی تو میں اپنے استاد مولوی غلام علی کے پاس لے کے گیا۔ میں نے کہا کہ استاد جی یہ حدیث حضور کی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور کی حدیث ہے۔ میں نے کہا پھر آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث کو امام شافعی نے لیا ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نہیں لیا۔ کہتا ہے کہ میری تسلی نہ ہوئی۔ میں نے یہ کہا کہ یہ کوئی اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے کہ ایک امام عمل کرے دوسرا امام عمل نہ کرے، تو میرے استاد نے مجھے مسجد سے نکال دیا۔ میں دوسری مسجد مولوی غلام رسول کی تھی، اس کے اندر جا کے میں نے عمل بالحدیث کیا، وہ بھی ناراض ہوئے، انہوں نے بھی مسجد سے نکال دیا۔ ایک دفعہ عبداللہ تلونڈی، حسن شاہ بٹالہ والے اور مولوی عبداللہ سوڑیاں والے آئے، ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی تو میں نے آمین اونچی کہی مغرب کی نماز میں، تو وہ بھی مجھ سے ناراض ہوئے کہ تو کس کا شاگرد ہے؟ میں نے کہا مولوی غلام علی کا شاگرد ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بڑا افسوس ہے، وہ کب سے لامذہب ہو گئے ہیں، وہ تو بڑے اچھے آدمی تھے۔ میں نے کہا وہ تو لامذہب نہیں ہوئے، میری تحقیق بدلی ہے۔ وہ میرے استاد کے پاس پکڑ کے مجھے لے گئے اور کہا کہ اس لڑکے کو کیوں یہ گمراہ کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو مسجد سے نکال دیا ہے، یہ میری بات مانتا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم مسجد سے نہ نکالتے، اس کو سمجھاتے یہ سمجھ جاتا۔